ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ 14 ہستیاں معصوم ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 14 ہستیاں، 14 حضرات ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے اور ہر قسم کی غلطی خطا سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ پچھلے بیان میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ شیعہ نے جو یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے، ان میں سے ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ اہل سنت اور شیعہ حضرات دونوں کے نزدیک معصوم ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ بقیہ 13 ہستیوں کے بارے میں دونوں گروہوں کا اختلاف ہے۔ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ لوگ معصوم ہیں۔ تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ ان کی اپنی کتاب کی ایک معتبر روایت ان کے اس عقیدے کو توڑتی ہے۔ آج ہم ان کی ایک اور معتبر کتاب سے ایک اور روایت پیش کریں گے، جس کو پڑھ کر اور سن کر آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ کا مزعومہ عقیدہ ان کی اپنی کتابیں بھی باطل قرار دے رہی ہیں، بلکہ آج کا آنے والا حوالہ تو پہلے حوالے سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک ہے۔ سنیے ذرا، یہ ہمارے سامنے کتاب ہے الاحتجاج۔ ان کے ایک معتبر ثقہ عالم ہیں الشیخ طبرسی، انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 145 ہے۔ انہوں نے یہاں پر ایک لمبی روایت نقل کی ہے۔ یاد رکھیں کہ شیعہ کتب میں آنے والی اس طرح کی روایات جس سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہو، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہو، ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ان کی من گڑت کہانیاں ہیں، لہذا ہم اس سے بری ہیں۔ لیکن یہ لوگ ان کو معتبر مانتے ہیں، ان کو آگے بیان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کے لیے یہ حجت ہے۔ تو احتجاج طبرسی میں یہاں پر طبرسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں، انہوں نے ان کو فدق نہیں دیا، تو پھر آپ نے ان سے کچھ باتیں کہیں، انصار سے کہیں، مہاجرین سے کہیں، اپنے والد کی قبر پر گئی، وغیرہ وغیرہ۔ کافی لمبی کہانی ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آگے چل کر یہ بھی ہے کہ پھر آپ اپنے گھر آئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے، ان سے آپ نے کچھ باتیں کہیں، وہ باتیں بڑی سخت ہیں۔ ان میں سے صرف 2 جملے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان حضرات کو معصوم کہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو ان کا محب اور عاشق کہتے ہیں، وہ ان کی طرف کتنی گھٹیا باتیں منسوب کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے یا ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ نے کہا، یہ دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے قالت لامیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو پھر حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اشتملت شملۃ الجنین، کہ تو ایسے چادر لپیٹ کے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ چھوٹا بچہ ماں کے رحم میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ کی طرف کیا منسوب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم اس طرح چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کی بچہ دانی کے اندر چھپ کے بیٹھتا ہے۔ اور کیا کہا، وقعدت حجرۃ الزنین، اور تو ایسے بیٹھا ہوا ہے چپک کر جیسا کہ وہ آدمی چھپ کے بیٹھتا ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہو اور وہ لوگوں کے سامنے باہر نہیں نکلتا۔ یہ 2 جملے غور کرے۔ پہلا جملہ کہ تم اس طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو جس طرح بچہ ماں کے رحم میں چھپ کے بیٹھتا ہے،
آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بقول کس طرح کے جملوں کے ساتھ مخاطب کر رہی ہیں. اس کو آپ پنجابی میں پتہ کیسے سمجھیں؟ آپ کسی پنجابی سے پوچھیں، وہ لوگ جب ایک دوسرے کو شدید قسم کا تانا دینا ہوتا ہے، مثلا دو بندے اکٹھے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، سارے ہو سکتے ہیں. جب وہ شدید غصے میں ہوتے ہیں، ایک کام کر رہا ہو اور دوسرا کام نہ کر رہا ہو بلکہ آرام سے بیٹھا ہوا ہو، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں اس وقت پنجابی میں؟ وہ کہندے کہ تو ایتھے اپنی ماں دے فلاں جگہ دے وچ لوگوں کے بیٹھا، ہم تو وہ لفظ بھی گوارا نہیں کر سکتے، لوگ کے بیٹھا اور میں وہاں جا کر فلاں کام کر رہا ہوں یا فلاں کام کر رہی ہوں. یہ کتنی سخت گالی ہے جو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی ہے. الاحتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145. ہمارے یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ 14 معصوم نہ گناہ کر سکتے ہیں نہ غلطی کر سکتے ہیں، یہ اتنی شدید گالی دینا کیا یہ تمہارے نزدیک غلطی نہیں ہے بلکہ یہ غلطی سے بڑھ کر ہے؟ ایک طرف تمہارا عقیدہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا اور دوسرے تم خود کہتے ہو کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو اتنی سخت اور گندی گالی دی. تمہاری کون سی بات کو صحیح مانا جائے؟ یہ تمہاری معتبر کتاب تمہارے اس عقیدے کو توڑ کے پھینکتی ہے. اور دوسری بات، تم کہتے ہو، ایک روایت پیش کرتے ہو کہ جس نے حضرت علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، جس نے نبی کو گالی اس نے اللہ کو گالی دی، اور یہ کفر ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو گالی دی تو کیا یہ گالی نبی کو نہیں گئی؟ اور نبی کو گالی دینے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ بتاؤ ذرا. تیسرا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ایک بزدل ڈرپوک آدمی تھے جو کہ لوگوں سے چھپ کے ڈر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہی حقیقت ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو یہ باتیں بیان کرنے والے، ان باتوں کو لکھنے والے، ان باتوں کو آگے پھیلانے والے، ان لوگوں کے اوپر تم گستاخی کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ان سے غلطی ہوئی، تم نے کہہ دیا کہ یہ گستاخی اظہارہ ہے، اور جو بندہ یہ کہے کہ فاطمہ نے گالی دی اتنی گندی، اس کے بارے میں تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ گستاخ ہے؟ تمہیں چاہیے سب سے پہلے طبرسی پہ فتویٰ لگاؤ، پھر راویوں پہ لگاؤ، ان کتابوں کے چھاپنے والوں کے اوپر، ان کی تعریف کرنے والوں کے اوپر، ان سے آگے باتیں نقل کرنے والے ملا باقر مجلسی جیسے شیطان لوگ، ان کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ. تم دوہری پالیسی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ ہم اپنے اہل سنت قارئین کے نفع کے لیے ایک اور بات بتاتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ کی طرف انہوں نے اتنی گندی گالی منسوب کی ہے کہ احتجاج طبرسی کا ان لوگوں نے اردو ترجمہ کیا ہے. تو جب ترجمہ کرنے والے صاحب اس جگہ پہ آئے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی مختصر عبارت پڑھی ہے، اس سے آگے عبارت بھی ہے، بڑی سخت ہے کہ تو ادھر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور میں ابن ابی قحافہ سے جا کر بحثیں کر رہی ہوں، وہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر. آپ ان کو خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ کسی عربی جاننے والے سے ترجمہ کروا کے سن لیں. اگر سب کا ترجمہ کیا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. اچھا، یہ اتنی سخت اور گندی گالی ہے کہ جب ترجمہ کرنے والا شیعہ کون، یہ ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں احتجاج طبرسی ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی حصہ اول 2. مترجم کون ہے؟ مولانا جناب الحاج مولانا اشفاق حسین صاحب. چھاپا کس نے ہے؟ ادارہ تحفظ حسینیت علیہ السلام، لاہور، پاکستان. جب اس جگہ پہنچا جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے عربی عبارت، کون؟ جناب مولانا اشفاق حسین صاحب ترجمہ کرنے والے، تو انہوں نے کیا کیا ذرا وہ دیکھیں. یہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر اپنے بابا کی قبر کی جانب رخ کر کے، یہ صفحہ نمبر 191 کے اوپر ہے، وہی کتاب ہے احتجاج طبرسی اور وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے کہ پھر اپنے بابا کی قبر کی جانب رخ کر کے کچھ اشعار پڑھے اور بحال حزن و ملال اپنے گھر واپس ہو گئیں اور اس رنج و غم میں علی بن نبی طالب سے گفتگو کی. اب کون سی گفتگو کی؟ ایک لفظ بھی نہیں لکھا اس مترجم نے، اس کو کھٹک گیا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا اگر میں نے اس کا ترجمہ کر دیا تو اہل سنت ہمارا گربان پکڑیں گے کہ تم تو کہتے ہو حضرات معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے، غلطیوں سے، اس طرح کی گٹیا کا سے بہت دور ہے، اور یہاں پر تم کہہ رہے ہو کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو گندی گالی دی. تو اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا، کہتا ہے
اس رنج و غم میں حضرت علی بن ابی طالب سے گفتگو کی. جب امیر المومنین نے بہت زیادہ محزون و مغموم دیکھا تو آپ سے تعزیت دیتے ہوئے فرمایا, آگے بات کو آگے چلا دیا. حالانکہ بات یہاں پر بہت لمبی تھی. یہ دیکھیں آپ اصل احتجاج طبرسی کے اندر دیکھیں. ثم عطفت علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وقالت, آگے لمبا خطبہ ہے. یہ پہلی سطر آپ دیکھیں, اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 سطریں ہیں جو اپنے والد کی قبر پر کہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی باتیں کہیں. یہ کتنی سطروں کے اندر موجود ہیں. اس مترجم نے کتنی بڑی خیانت کی کہ اس نے اس کا ترجمہ نہیں کیا, اس کا بھی نہیں کیا, اس کے پچھلے والے بھی کبھی نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ کوئی اعتراض ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ بات کو مختصر کر دیا. یہ اس طرح نہیں ہے, اصل میں اس نے اس گالی کو چھپایا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ابوبکر صدیق, عمر, عثمان, علی کے دشمن تم کو کہیں چھپنے اور اس طرح کی خیانتیں کرنے نہیں دیں گے. تم نے عربی عبارت کا ترجمہ جان بوجھ کر نہیں کیا. سناؤ اپنی عوام کو کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے یہ کہا. تمہاری عوام تمہیں جوتے مارے گی اور تم سے پوچھے گی تم عقیدہ کون سا سکھاتے ہو اور عبادتیں کون سی بتاتے ہو. تو دوسروں کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگانے والوں سے ہم کہتے ہیں ذرا اپنے ان